بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو آج کے اس درس حدیث کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ آئیے ایک مختصر سی حدیث جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں۔ نمبر 1، رجل، وہ شخص، آتاہ اللہ مالا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فسلطہ علی ہلاکتہ، پس اس کو توفیق دی اس مال کو خرچ کرنے کی، فی الحق، رائے حق میں۔ ورجل، اور دوسرا وہ شخص، آتاہ اللہ الحکمت، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، فہو یقضی بہا، پس وہ شخص اس حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ویعلمھا، اور اس کی تعلیم دیتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو سکھلاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی ہے اور اس کا اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے، تو اس حدیث شریف کے اندر چند باتیں ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات اس حدیث کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ حسد جائز نہیں ہے۔ اب حسد کہتے کسے ہیں؟ تو حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انعام کیا ہے، اس کو اللہ نے کچھ صلاحیت دے دی ہے، مال دے دیا ہے، یا اس کو کوئی اور اچھی چیز دے دی ہے۔ اب دوسرا مسلمان دل کے اندر اس بات کی تمنا کرے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے، اور وہ دل ہی دل کے اندر اس بات کی تمنا کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی یہ شے ضائع ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے یہ شے چلی جائے، یہ حسد ہے۔ شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے۔ لیکن وہیں پر ایک دوسری چیز ہے غبطہ، یہ جائز ہے۔ شریعت کے اندر اس کا جواز ہے کہ اگر کسی مسلمان کو رب تعالیٰ نے کچھ اچھی نعمتیں دی ہیں، کچھ اچھی صلاحیتیں دی ہیں، اب دوسرا مسلمان بھائی اپنے اس بھائی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، اور دل ہی دل میں اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ یا رب العالمین، جیسے تو نے اس شخص کو یہ نعمت، یہ صلاحیت دی ہے، اسی طرح مجھے بھی یہ نعمت اور یہ صلاحیت دے دے۔ یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے۔ یہاں پر پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ اب یہاں پر حسد سے مراد حسد نہیں ہے، بلکہ حسد سے مراد، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ حسد سے مراد غبطہ ہے، کہ ایک آدمی غبطہ ہے، کہ غبطہ آپ کر سکتے ہیں۔ غبطہ ان دو چیزوں میں جائز ہے۔ دوسرا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض والمحال حسد شریعت اسلامی میں جائز ہوتا تو ان دو چیزوں میں، ان دو شخصوں کے ساتھ حسد رکھنا جائز ہوتا۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اور اس مال کے بعد اس شخص کو دل بھی غنی دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص اپنا وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اس شخص سے آپ حسد یعنی غبطہ رکھ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین، جیسے تو نے اس شخص کو اتنا مال دیا ہے اور یہ شخص تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی اتنا مال دے کہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں اور تیری راہ کے اندر جو لوگوں کو دوں۔ تو یہ ایک غبطہ اس شخص کے ساتھ۔ یا اگر بالفرض والمحال حسد جائز ہوتا تو اس شخص کے ساتھ حسد جائز ہوتا کہ آپ یہاں پر حسد کریں۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہے، فقاہت دی ہے، اس کو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، اور ان ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ وہ شخص لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے، اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم بھی آگے دیتا ہے، اچھی اچھی باتیں بھی لوگوں کو بتلاتا ہے۔ تو یہ دوسرا شخص ہے کہ جس کے ساتھ شریعت کے اندر حسد اگر جائز ہوتا تو اس شخص کے ساتھ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یا غبطہ اس شخص کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ تو اور ایک اور بات بھی یہاں پر میں عرض کر دوں کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ اعلانیہ ہوتے ہیں
ایک گناہ پوشیدہ اور خفیہ ہوتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ جن کو سرعام گناہ کہا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر زنا کو گناہ سمجھا جاتا ہے، تو اب کوئی بھی بندہ جو ہے سرعام زنا نہیں کرتا کہ اس کو پتہ ہے یار مجھے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ یہ بہت سے اعلانیہ گناہ ہیں، ایک زنا نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے اعلانیہ گناہ ہیں۔ ہم لوگوں کی نظروں کے اندر آنے سے ڈرتے ہوئے ان گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ گناہ خفیہ اور پوشیدہ ہوتے ہیں، جس طرح کے بغض، حسد، کینہ، انسان کے دل کے اندر دوسرے بھائی کے لیے کھوٹ، نفرت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ جس بندے کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو وہ بندہ ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اپنے دل کے اندر ایک تو رب تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اور دوسرا جو یہ اندرونی اور باطنی گناہ ہیں ان سے بچیں، کیونکہ ظاہری گناہوں کو تو ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ گناہ جب تک آپ کے دل کے اندر شریعت کی محبت، شریعت کی تعلیمات، رب تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا تو آپ ان گناہوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال یہ حسد بہت گندی اور غلیظ بیماری ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی اس گندی اور مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا سوچنے کی، ان کے بارے میں اچھا کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔